الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، عزیز دوستو، قرآن کریم میں ذکر کردہ جو واقعات اور قصص ہیں ان واقعات کے اندر امت کے لیے بہت بڑی عبرتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے یا آئندہ حالات کے اعتبار سے یا پھر جو زندگی گزر چکی ہے اس زندگی کے جو خامیاں ہوئی اس کی تلافی کے اعتبار سے قرآن کے بعض واقعات معجزات پر محمول ہیں۔ انہی واقعات میں سے معراج النبی بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ گزشتہ جمعے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو معراج کے واقعے کا وقوع ہوا، اس کا سبب کیا، اس کی وجہ کیا، یہ مختصراً ہمارے سامنے بات آئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو معراج ہوئی، پارہ نمبر 15 کی شروع آیات میں ہی اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت جبریل نے فرمایا، رسول اللہ آپ کے لیے معراج کی خوشخبری ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری تھی جس کا نام ہے براق۔ تو میں نے گزشتہ جمعے براق کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد سیدھا
کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرام سے اللہ کے نبی کی جو سواری ہے یہ بیت المقدس پہنچی۔ علماء نے لکھا ہے اس کی جو نظر ہے یہ ایک نظر جہاں تک پڑتی تھی اس کی رسائی وہاں تک ہوتی تھی، اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مسئلہ نماز کا ہے، اب بیت المقدس ہے، سارے انبیاء موجود ہیں، سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا سے پردہ فرما چکے تھے سارے انبیاء بیت المقدس میں موجود تھے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا ایک بڑی علمی بحث ہے، انتقال ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر بیت المقدس میں کیسا آئے، کیسا جمع ہوئے، خیر علماء کے درمیان کی علمی بحث ہے۔ اب یہ اتنی باریکیاں، علمی باریکیاں ہیں، میں مجمع کو بٹھا کے ہے نا بورڈ رکھ لے کو میں لکھ کر اگر اس میں کوچنگ کرنا چاہوں تو بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ پوری بحث سمجھنے کے لیے علم بلاغت ہونا، منطق ایک علم ہے وہ ہونا، فلسفہ ہونا، پھر اس کے بعد نحو جسے عربی کا گرامر کہتے ہیں، یہ سب بھی ہے نا۔ ایک بچہ چھوٹا رہتا نا وہاں سے لے کر اسے داڑھی مچھا ہے تک بھی رکھو، پڑھا کو اسٹڈی کرتی۔ اب یہ مسئلہ میں تمہیں یہاں سمجھا دوں گا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے بس اتنا سمجھو اللہ کی قدرت کے لیے کچھ بھی ناممکن محال نہیں ہے۔ میں خالی ایک آیت میں سمجھا کر یہ مسئلے کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورت الدہر۔ دہر کے معنی آتے ہیں زمانے کے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو، هل أتى على الإنسان، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک زمانہ عائشہ تھا انسان پر، لم یکن شیئا مذکورا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تک باپ کے سلب میں نہیں آیا تھا، ابھی تک ماں کے رحم میں نہیں آیا تھا، اب جو چیز نہیں ہے وہ چیز کو اللہ تعالیٰ وجود میں لا رہے ہیں۔ انسان کبھی تھا ہی نہیں۔ میری عمر اگر رکھ لو 40 سال، 40 سال سے پہلے کون نہیں، لا ادری۔ انسان کی عمر لو، اس کی ولادت سے پہلے کو تصور کرو کون ہے، نہیں، اس کا تصور ہی نہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک زمانہ ایسا، ایک وقت ایسا کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے اللہ کچھ لا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اسے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انبیاء دنیا میں آئے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے شروع ہی سے اللہ نے ان کی تخلیق فرما دی۔ انبیاء دنیا میں آئے اور دنیا سے جانے کے بعد دیکھو ایک روحانی عالم رہتا ہے، ایک عالم رہتا ہے یہ جسمانی۔ اب ہم نے کیا دکھتا ہے کہ تو گارے مٹی کی بنی ہوئی مسجد، پلراں ڈال رہی، پنکھے پھر رہی، اس کی ایک چھت ہے، دیواریں ہیں، یہ مسجد ہم نہ دکھتے، لیکن مسجد کی جو اصل روح ہے
یہ ہمنا نہیں دکھتی. کیوں؟ ہمارے اندر وہ کیپاسٹی نہیں ہے. جن کو کیپاسٹی ہے وہ لوگ جب مسجد میں گھستے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے. مسجد گفتگو کرتی ہے، مسجد بولتی ہے اور یہ بندہ سنتا ہے اور مسجد کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے، لہذا ہر ایک کی بات الگ ہے. ایک بڑا روحانی منظر تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پورے انبیاء سب بنائے ہوئے کھڑے تھے. اب ان نبیوں میں ابو البشر، تمام انسانیت کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم بھی موجود تھے. ایک جگہ باپ بھی ہے، ایک جگہ بیٹا بھی ہے. باپ بھی حافظ، بیٹا بھی حافظ. نماز کون پڑھائے گا؟ ہے نہیں؟ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی. صفیں بن چکی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت انبیاء کی امامت آپ فرمائیں گے. میں ایک چھوٹا مسئلہ سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کا سینہ شق ہوا. شق صدر، سینہ کاٹ کو، چیر کو، دل نکال کو دھوئے. کوسا پانی جو تش لایا گیا تھا جنت کا، جو برف تھی یہ جنت کی، لیکن جو پانی تھا یہ زمزم. پانی نکلا کیسا؟ زمزم. اسماعیل علیہ السلام زمین پر ایڑی مارے، پانی نہیں. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کا مارا ہوا پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب دھویا جا رہا ہے. یہ سب بہت علمی باریکیاں میں عوامی مجمع میں نہیں لانا چاہتا، پھر بھی ایک کون کے بندہ بہت انٹرسٹ سے سننے کا رہتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے، تو ان کے لیے یہ مسائل بتا دیتا ہوں. یقینی طور پر زمزم سے رسول اللہ کا دل دھویا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور سے مرتبے میں افضل ہے. باپ بھی حافظ، بیٹا بھی حافظ، لیکن بیٹا جو قرآن پڑھتا اس طرز پر باپ نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ بیٹا جب حافظ ہوا ہے، ہردوئی کا نہج ہے، تجوید کا زور ہے، اب بیٹا رک رک کر بھی پڑھتا ہے، تجوید سے بھی پڑھتا ہے، بہترین انداز میں بھی پڑھتا ہے. اب اس موقع پر اگر باپ سے کہے تو امامت کر، تب بھی وہ بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے کہتا کہ بیٹے اس وقت امامت کے لیے افضل تو ہی ہے، اس لیے کہ قرآن تو پڑھتا ہے، قرآن کی بہتری تیری زبان پر ہے، قرآن کی ملاحت تیری زبان پر ہے، قرآن کا لب و لہجہ تیری زبان پر ہے. امامت باپ میں ہوں، بیٹا تو ہے، پر امامت تو کرے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب میں کھڑے ہوئے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن سب نے یہی کہا محمد الرسول اللہ آپ آتے آخر میں ہیں، لاتے سب کو ہیں. سب کو نبوت محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے. جس کی صدقے میں نبوت ملی ہے، امامت اسی کے ذمے ہے. بات سمجھے؟ نبوت جس نبی کے صدقے میں سب کو ملی ہے، اس نبی کے ذمے امامت ہے. رسول اللہ آپ کے توسط سے سب نبیوں کو نبوت ملی ہے، امامت آپ فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امامت فرماتے. اسی
امام الانبیاء. اب اس کا نتیجہ دیکھو، یہ لفظ بولنے میں ایک ہے کہ امام الانبیاء، لیکن اس کا نتیجہ دیکھو. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی انسانیت آئی، کسی دور کے اندر قوم حضرت آدم کے تابع، قوم حضرت ابراہیم کے تابع، قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تابع، جو ساری قوم انبیاء کے تابع، ان قوموں کے امام انبیاء اور جن قوموں کے امام انبیاء ہیں ان اماموں کا امام محمد رسول اللہ، تو گویا کہ اماموں کا بھی امام ہے اور پوری قوموں کی امامت نبی علیہ السلام نے فرمائی. تو شروع انسانیت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، اللہ کے نبی کو یہ شرط ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری کائنات کے امام ہیں. اسی لیے حضور کا وصال ہوا نا، نبی دیکھو امام صاحب مسلح پر کھڑ کر رہتی، مقتدی مسئلہ نماز کا، مقتدی امام سے ایک قدم آگے بڑھ گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کا منصب، وہاں آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے بڑھے تو نماز فاسد ہو جاتے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا امام بنایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب وصال ہوا، بات آئی کہ اتنے عظیم الشان امام کی نماز جنازہ کی امامت کون کرے گا؟ جمیع صحابہ میں بات طے ہوئی، جو امام ہے اس کی امامت کون کرے گا؟ وہ خود امام ہے کائنات کا، جو کائنات کا امام ہے اس کی امامت کوئی نہیں. فردن فردن صحابہ نماز جنازہ پڑھے حضور کی. بہرحال بات علمی زاویے چھڑتے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امامت فرمائی. یہاں تک کا جو سفر تھا، اس سفر کو قرآن کریم نے کہا سبحان الذی اسریٰ. یہ جو لفظ اسریٰ ہے نا، یہاں تک مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، یہاں تک کی جو کارگزاری ہے اور یہاں تک کی جو کاروائی ہے، اس کاروائی کو، اس کارگزاری کو اسریٰ کہتے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب یہاں سے ایک اور سفر تھا، اسے معراج کہتے ہیں، عروج، ترقی، معراج. اب یہاں سے آسمانوں پر جانے کا مسئلہ تھا. اب تک مسئلہ زمین کا تھا، اس کے بعد مسئلہ آسمانوں کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ یہاں تک کا سفر ہے، اس کے بعد کا جو آپ کا سفر ہے یہ معراج ہے یا آپ کو عروج ہے. یہ جو براق تھی یہ یہاں تک. اب معراج کے لیے ایک الگ سواری کا نظام ہوا. معراج کے لیے سواری الگ ہے، جیسے جیسے مقام بدل رہا ہے ویسے ویسے کیفیات بدلتے جاتے ہیں. اب عام طور پر انسان کو دیکھے رہیں گا، آدمی سو جاتا ہے، سوئے بعد میں خواب دیکھتا ہے، ایک الگ کیفیت ہے. نہیں، انسان جاگ رہا ہوتا ہے، جاگتے میں کبھی دکھ طاری ہوتا ہے، ایک الگ کیفیت. دکھ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا، لیکن کیفیت ہے. کبھی خوشی ہوتی ہے، خوشی نظر نہیں آتی، لیکن اندر سے پیدا ہونے والا ایک دائیا. تو انسان جتنے سبجیکٹ پر قدم بڑھاتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے، جیسی جیسی منزلیں طے کرتا ہے، اس طرح اس کے مقامات اور اس کی کیفیات بدلتے جاتے ہیں. ایک بات بتا دیتا ہوں آگے بڑھ کر،
اسی لیے اولیاء اللہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک بیان ہے شان اولیاء کا، شاید تقریباً پورے سننے رہیں گے، اس میں حضرت ہے نا اولیاء اللہ کے اقسام بتائے، غوث، قطب، ابدال، مجدد، قلندر، ایسی بہت ساری قسمیں، کئی کو ایک کیٹیگری معلوم، اللہ تعالیٰ کئی عالم بنایا ہے، اولیاء اللہ پر جیسے جیسے عالم کھلتے جاتے ہیں ویسا ویسا مقام اور مراتب طے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت اولیاء اللہ وہ کیفیات کے حامل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، لیکن ہر ایک آسمان پر ایک ایک پیغمبر سے، ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی گئی، ایک ایک آسمان میں ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی گئی۔ آخر میں ایک وہ مقام بھی آ گیا جس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرہ بولتے ہیں بیری کا درخت، بیر کا جھاڑ نہ معلوم، اسے بولتے ہیں سدرہ، بیری کو سدرہ کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، حضرت جبریل کہاں سے ساتھ ہیں؟ یہاں سے حتیم کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کر پہلے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹواں، آخر کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا تک بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، اب یہ جو مقام ہے بعض علماء مورخین لکھتے ہیں، لیکن یہ معراج کے واقعے کو لکھنے والے بھی ہے نا بعض جگہ بہت غلو کر کوئی، اس لیے واقعے کو ہے نا پورا مطالعہ کر کو سنبھل کو جتنی بات صحیح جتنا صحیح ہوتا ہے بتانا رہتا۔ جو درخت بیری کا جب نظر پڑی اس کا ہر پتا نور سے منور تھا، بیری کا ہر پتا نور سے منور تھا۔ اب جب ایک درخت کا ذکر قرآن کریم میں آ رہا ہے، ایک پھل کا ذکر، اب دیکھو جتنے بھی دنیا کے اندر پھل نہیں، پھول نہیں، یا پھر اسی طرح درخت نہیں، ان کا جہاں جہاں تذکرہ قرآن میں آیا ہے آپ تھوڑا سرچ کر کو دیکھو، اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے اندر، لاجواب لامحدود فائدے۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں کے لیے اس میں شفا رکھی، اس کے اندر علاج رکھا اللہ نے۔ اور بیری کے درخت کا جو ذکر ہے، اب ہمارے یہاں تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سدرہ بیری کا درخت ہے، اس کا ہر پتا نور سے منور تھا۔ ہندوؤں کی بعض کتابوں کے اندر بیری کے درخت کو بھگوان کا درجہ دیا گیا۔ اب ان کیا تو ویسا اتنا فرشتے کو دیکھ ڈالے، جنات کو دیکھ ڈالے، مان گئے۔ تو درخت ہے نا، اس کا تذکرہ ان کے مذہبی کتابوں کے اندر بھی ہے، اسے امرت سے تعبیر کرتے۔ بہرحال اللہ کے نبی کی جب نظر پڑی بیری کے درخت پر، سدرہ پر، تو وہاں کا ہر پتا نور سے منور تھا۔ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو مقام ہے نا سدرۃ المنتہا، سدرہ یہ جو مقام ہے، اس سے آگے بس آپ جائیے، یہاں میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کیا مسئلہ ہے، وہاں سے یہاں تک لے کر آئے، لیکن اس سے آگے جانے کا جو مسئلہ ہے یہاں آ کر آپ رک گئے اور فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ آگے چلے جائیے۔ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، اس سے آگے اگر میں ایک قدم بھی بڑھایا تو میرے بال، میرے پر جتنے ایک جل کر خاک ہو جائیں گے،
اس لیے یہ جو مقام ہے یہ وہ تجلی ہے، یہاں کوئی اور آگے نہیں جا سکتا، یہ خاص آپ کا مقام ہے۔ اچھا اس سے آگے کیا ہے؟ جہاں جبریل جیسا فرشتہ نہیں جا سکتا، تو گویا کہ سدرا سے آگے جو مقام ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے نہ معلوم، مقاما محمودا الذی وعدت، مقام محمود جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وعدہ ہے نا، کیا معلوم ہے ہمیں پڑھنے میں وعدہ وعدہ کہتی، یہ وعدہ سے واو عین دال تا، دال اور تا ایک ہی چک مخرج ہے، انہیں جب ٹکراتے تو اس طرح کی آواز آتے ہیں، وعدہ اصل میں وعدہ، وعدتا، اللہ آپ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ مقام محمود، الذی وعدتہ، یعنی جس کا وعدہ آپ نے کیا ہے۔ اب یہاں دیکھو سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں، یہاں ایک مقام ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے نا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قرآن احادیث کھولتے گئے تو ہے نا ایسا علمی پنکتیاں کھلتے جاتی کہ آدمی ہے نا حیران و شزدر رہ جاتا۔ بہرحال اس سے آگے کا جو مقام تھا یہ مقام رسول اللہ کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اس مقام کی کیفیت اور اس مقام کا جو جا و جلال تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے دیکھ کر جوتیاں ہاتھ میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، پیر سے چپل سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز آتی ہے کہ محبوب جوتیوں کے ساتھ چلے آؤ۔ عرش معلیٰ پر سدرہ پر محبوب کو بلایا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے محبوب جوتیوں کے ساتھ آؤ۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں جوتیوں کے ساتھ، آواز آتے ہیں فخلاً علیک، موسیٰ جوتے اتارو، پیر سے چپل اتار کو، ہماری تجلی کا مرکز ہے، یہاں جوتے نہیں پہنے جاتے، لیکن سدرہ پر عرش معلیٰ پر محبوب کو بلایا جا رہا ہے، اور یہ پیغام دی جا رہا ہے کہ میرے محبوب جوتیوں کے ساتھ آؤ۔ اب اتنی دور سے جب گئے ہیں تو کچھ تو تحفہ لے کر گئے نا، جب دو آپس میں اچھا چاہنے والے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کچھ تحفہ ادھر سے بھی ہوتا ہے، کچھ تحفہ ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ میں مختصراً بتا دیتا ہوں، ایک تحفہ ادھر سے یہ تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، ادھر سے 5 نمازوں کا تحفہ، ادھر سے سلام، پھر ادھر سے سلام، السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پیغمبر آپ پر بھی سلامتی اور آپ کی امت کے صالح بندے، علی عباد اللہ الصالحین۔ اب اللہ سلامتی بھیج رہے، عرش معلیٰ پر نمازوں کا تحفہ دے رہے، ایک طویل تاریخ گفتگو ہے اس کی، لیکن نمازوں کا تحفہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کو بھیج رہے تو سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ نواز کر بھیج رہے، اور اللہ وعدہ کر دے کہ کسی کی سلامتی کا تو پھر اس کا کیا کہنے، امت کے نیک صالح بندے ہمیشہ سلامتی اور عافیت میں رہتے ہیں۔ تو 50 نمازیں تھیں جو حضور کو تحفے میں دی گئی، اسے کم کراتے 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 5 نمازوں کو آ کر رکی۔ اب ایک نماز کا مقام 10 نمازوں کے برابر ہے۔ 5 نمازوں کا جو تحفہ ہے گویا کہ 50 نمازیں، ایک آدمی 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے 50 نمازوں کی پابندی کی۔
اللہ کے نبی کو طائف میں ستایا گیا، مکے میں ستایا گیا، اتنی تکالیف جھیلے برداشت کیے، پھر اس کے بعد عرش معلیٰ پر بلایا گیا، معراج میں بلایا گیا، معراج میں بلا کر جو تحفہ دیا گیا حضور کو دل بہلانے کے لیے، وہاں بھی جا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلا جملہ تھا یا رب امتی، بولا میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے وہاں بھی وعدہ کر دیا رسول اللہ آپ اپنی امت کا چھوڑیے، آپ کی امت کے ہم ذمہ دار ہیں، پل صراط پر آپ کی امت کھڑی ہوگی، رسول اللہ پل جھپکنے کے برابر آپ کی امت کو پار کروا دوں۔ اللہ نے اس کی ضمانت لے رکھی، حضور کے صدقے سے اس امت پر انعامات کی بارش ہوئی ہے۔ اب اس کی قدر ہم لوگ نہیں کرتے۔ یہ مختصر معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مختصر، حالانکہ معراج کے جو حقائق و معارف ہیں 500 جلدوں کی کتابیں ہیں اس پر، اتنے زیادہ علمی حقائق ہیں۔ یہاں بس ہمارے لیے اتنی بات ہے کہ ایک آدمی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، سجدے میں سر رکھ کر جب آدمی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو یہی اس کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی جس معراج پر جا کر نماز لے کر آئے، بندگی کا آخری مقام یہ ہے کہ بندہ سجدے میں سر رکھے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے، یہی اس کی معراج ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ رمضان میں قریب آ رہی، کیا تقریباً کرتے 15 دن ہے رمضان۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں۔ اللہ سے دعا فرماویں، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔